والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ دراصل اس موضوع پر میری ویکلی سیدھی بات آ چکی ہے، بلکہ کئی آ چکی ہیں، مگر ہمارے ریاست کرناٹک کے گلبرگہ شہر سے جو افسوسناک خبر مجھے موصول ہوئی اور وہاں کے مرکز کے امام صاحب سے جو گفت و شنید میری ہوئی، اس کے بعد محسوس ہوا کہ احمد عیسیٰ کذاب، جس کا تعلق پاکستان سے ہے، اس کذاب ملعون کا فتنہ اب ہندوستان میں پھیلنے لگا ہے۔ تو اس وقت یورپین ایک ملک میں جرمنی کہا جاتا ہے، مگر وہ لاپتہ ہے، لیکن کہیں کسی کونے میں بیٹھ کر کے اپنا فتنہ پھیلا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ بہرکیف ناظرین، میں تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے عرض کروں کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو خوب پھیلائیں، بلکہ اس کو لازمی سمجھیں کہ اپنے ہر متعلقہ فرد تک اس کو آپ لوگ روانہ کریں گے۔ فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو یا پھر ٹویٹر، ہر جگہ آپ اس کی لنک کو شیئر کریں گے، یہ تہیہ کر لیں۔ برکیف ناظرین، شکیل ابن حنیف کا فتنہ جس طرح تیزی سے ہندوستان میں پھیل رہا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی۔ آج صبح ہی شاہ رخ نامی ایک نوجوان جو ممبئی کی ممبرا سے تعلق رکھتا ہے، آج صبح مجھ سے فون پر گفتگو کی اور کہا کہ ان کی کمپنی میں ایک نو مسلم تھا جو قرآن و حدیث پڑھنے کے بعد اسلامی ماحول اور اس کی تعلیمات کو دیکھ کر اسلام قبول کیا تھا اور اس کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل بھی کر رہا تھا۔ کمپنی میں نماز کے لیے ایک جگہ متعین تھی جہاں 6-7 ساتھی جو ایک ہی کمپنی میں کام کرتے تھے، تمام لوگ مل کر کے جماعت کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، مگر اب وہ نو مسلم شخص شکیلیوں کے نرغے میں آ گیا ہے اور مسجد سے دور اپنی ہی بات کرتا ہے۔ لاکھ سمجھانے کے باوجود یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، بلکہ شکیل ملعون کی چیلوں کی باتوں میں آ گیا۔ شکیلیوں کے چیلے کہاں سے آتے ہیں اور کس طرح محنت کرتے ہیں پتہ نہیں چلتا، بلکہ ایک ایک شخص پر 8-8 گھنٹے محنت کر رہے ہیں۔ یہ بات اس شخص نے بڑے افسوس کے ساتھ کہی۔ اب وہ نو مسلم نوجوان ان کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھتا۔ اس سے گفت و شنید ختم کر کے ہمارے ممبرا سے جس نوجوان نے شاہ رخ نے فون کیا تھا، ابھی فون رکھے آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ایک قریبی ساتھی نے مجھے گلبرگہ کی خبر روانہ کی۔ آج صبح کی بات ہے، جس کو پڑھنے کے بعد ہوش اڑ گئے اور وہ یقین نہیں آیا کہ ایک کذاب ملعون شخص یورپ کے کسی ملک میں بیٹھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے کس طرح ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں پر کام کر رہا ہے۔ یہ خبر تھی ریاست کرناٹک کے گلبرگہ کی، تو میں نے گلبرگہ فون لگایا اور مولانا جاوید عالم قاسمی جو کہ گلبرگہ مسجد مرکز کے امام و خطیب ہیں، ان سے گفت و شنید ہوئی تو پتا چلا کہ ملعون و مردود احمد عیسیٰ کذاب کے فتنے سے قریب 200 کے قریب مسلم نوجوان متاثر ہوئے ہیں اور مرتد ہونے کے قریب ہیں۔ اس کی تبلیغ کرنے والے کچھ نوجوانوں کو مسجد میں لا کر ان سے بات چیت کی گئی تو یہ لوگ ماننے کو ہی تیار نہیں ہیں۔ احمد عیسیٰ کو نعوذ باللہ نبی مان رہے ہیں اور قرآن کریم کا سرے سے انکار کرتے ہوئے الکتاب، جس کو یہ ملعون عیسیٰ کذاب نے تحریر کیا ہے، اس کو ہی صحیح مان رہے ہیں اور قرآن میں موجود قصوں کو اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے قصے کو سرے سے انکار کرتے ہوئے اسے نہ صرف ایک خام و خیالی داستان بیان کر رہے ہیں بلکہ اس کا سرے سے انکار ہی کر رہے ہیں۔ مولانا نے بتایا کہ ہم شہر کے علماء اکرام اس مسئلے پر لگاتار محنت کر رہے ہیں اور جب سے یہ مسئلہ سامنے آیا ہے، میری جانب سے کہی گئی سیدھی بات اور اس ملعون کذاب کا جو آپریشن کیا گیا اس کو بھی ان لوگوں نے دیکھا، اس بات کا بھی انہوں نے اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کذاب پر ایمان لانے والے قادیانیوں کی طرح چھپ چھپا کر نہیں بلکہ اس کا علل اعلان اظہار بھی کر رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، احمد عیسیٰ کذاب کی کیا حقیقت ہے اور پھر شکیل ابن حنیف مردود کا تعلق کہاں سے ہے اور یہ ملعون شخص کس قدر نیچ اور سطحی ذہانت رکھتا ہے، اس پر میں نے ویکلی سیدھی بات میں یہ ساری کی ساری تفصیلات کہہ چکا ہوں۔ نیچے یوٹیوب کے ڈسکرپشن میں اس کی لنک دی گئی ہے، اس کو خوب پھیلائیں اور خود بھی دیکھیں تاکہ ان ملعون و مردودوں کی حقیقت ان لوگوں کے سامنے آ سکے۔ میں پھر وہی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا تاکہ وقت برباد نہ ہو، بلکہ دوسری باتوں پر میں آپ کی نشاندہی کروں گا۔
اور ساتھ ہی ہندوستان بھر کے علماء کرام بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور پھر اس کی حقیقت کو جمعہ کے بیانات یا پھر مغرب بعد 5 منٹ روزانہ دجالی فتنوں کے سلسلے میں عوام کو آگاہ کریں اور سلسلے میں بیان کریں۔ ہماری نوجوان نسل وہ بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ اس قدر متاثر ہو رہے ہیں، اس کا علم نہیں۔ مسلم لڑکیاں نام نہاد محبت کے چکر میں غیروں کے ساتھ شادی کر کے مرتد ہو رہے ہیں، تو ہمارے نوجوانوں کو یہ دجالی فتنے متاثر کر کے مرتد ہونے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ بڑے بڑے جلسہ و جلوس کر رہے ہماری تنظیمیں جو لاکھوں روپے جلسے کے پنڈالوں میں اور دیگر اخراجات میں خرچ کر رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ زمینی سطح پر یہاں بھی تو کام کریں۔ اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ آپ کے ناک کے نیچے مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اور غیر مسلم لڑکے ان کو اچک کر لے جا رہے ہیں، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ خاک چھان رہے ہیں۔ سنجیدگی سے ان باتوں کو لے، وہ کافر، یہ جماعت حق پر ہے، وہ جماعت پر حق پر نہیں ہے، ہم یہ مبلغ باقی سب کچھ نہیں، اس چکر میں پڑنے کے بجائے ہمارے اختلافات کے بیچ سے ہمارے ایمان کو ہی کوئی سلب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی جانب توجہ کیوں نہیں کر رہے؟ معاف کیجئے اگر الفاظ سخت ہیں، مگر کہنا پڑتا ہے۔ میری ملاقات ایسے کئی علماء اور ائمہ سے ہوئی ہے جن سے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسیح اور پھر پیدائش اور دیگر چیزوں کے سلسلے میں اور بالخصوص دجال کے فتنوں کے سلسلے میں سوال کیا جائے تو مطالعہ کر کے جواب دینے کی بات کرتے ہیں۔ کیا ایسے دور میں جب فتنوں کا ایک سلسلہ چل نکلا ہے ہمیں اپنا مطالعہ محدود رکھنا ہے؟ ہرگز نہیں، اپنے مطالعے کو وسیع سے وسیع تر رکھیں۔ ابھی آج ہی روس یعنی رشیا سے خبر آئی ہے، اس کو سنیں آج، اور شاید آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دجالی فتنوں کے جال کتنے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ فیس بک اور دیگر انٹرنیٹ سے جڑی چیزیں واقعی فتنہ ہیں، مگر اس کو مثبت طریقے سے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی تو سوچیں۔ سوچنے کی دور کی بات، ہم لوگ تو اس طرح کی ویڈیو دوسروں کو شیئر بھی نہیں کرتے۔ گانے بجانے اور ٹک ٹاک اور دیگر بیہودہ چیزیں شیئر کرنے کے لیے ہمیں پوچھے مت، بتانے سے پہلے ہی ہزاروں لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں۔ آپ خود بتائیے، جس قوم کی نوجوان نسل اپنا اور پورا وقت ٹک ٹاک جیسے سافٹ ویئر کے ذریعے بیہودہ گانوں پر ناچنے لگ جائے، اور بالخصوص ہماری خواتین اور نوجوان خواتین، ہمارے نوجوان اس کو شیئر کر کے مزہ لینے لگے، تو کیا فتنے ان پر اثر انداز نہیں ہوں گے؟ اور ہمارے علماء اس پر کھل کر بول بھی نہیں رہے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہاں ہے، اپنے جمعہ کے خطبات کو اس مضمون سے جوڑیں، نوجوان نسل کے سامنے ان فتنوں کے بارے میں بیان کریں۔ روس سے جو خبر آئی ہے اس کو سنیں، شاید آپ کو پتا چلے کہ حقیقت کیا ہے۔ روسی آرتھوڈکس چرچ کے سربراہ پیٹریارک گریل کا ایک انٹرویو پیر کے روز نشر کیا گیا ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ چرچ تکنیکی ترقی کے ہرگز خلاف نہیں ہے، لیکن اس کے حوالے سے کئی خدشات پیدا ہوتے ہیں۔ ڈیٹا جمع کرنے والی ڈیوائزر اور اسمارٹ فون کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اب فوری طور پر یہ پتا چلایا جا سکتا ہے کہ آپ کس وقت کہاں موجود ہیں۔ یہ پتا چلایا جا سکتا ہے کہ آپ کس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں، کس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ آپ کس سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی معلومات دنیا کے سینٹرل کنٹرول کے استعمال کی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ روسی آرتھوڈکس چرچ کے سربراہ نے کہا ہے کہ اسمارٹ فون جیسی ڈیٹا جمع کرنے والی ڈیوائزر انسانیت کو دجال کے ظہور کے قریب لا رہی ہے۔ ان کے مطابق ان سے دنیا کے انسانوں کو کنٹرول کرنا بہت ہی آسان ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر مسیحی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس طرح ایک مرکزی مقام سے دنیا کو کنٹرول کرنا ظہور دجال کی نشاندہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دجال وہ ہوگا جو ورلڈ وائڈ ویب کا سربراہ ہوگا، جو پوری انسانیت کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل کیا ماحول ہے، کون کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کس انداز میں، یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، بلکہ ویب سائٹ نے اب اس طرح کی چیزیں بھی پیش کر دی ہیں کہ آپ اپنا آن لائن اپڈیٹ اس طرح اس پہ شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کس جگہ سے کہاں کا سفر کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں انٹرنیٹ کی ہے، یہی دجالی فتنے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہو کر کے ہم لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ مگر اس کے بیچ یہ بھی تو ہے کہ ہم اس نیٹ ورک کو تبلیغ کے لیے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، اس پر بھی تو سوچ سکتے ہیں۔ صرف برائی پھیلانے سے ہی برائی، وہی کہتے ہیں اذا جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آئے گا تو باطل خود بخود مٹ جائے گا۔ ہم لوگ حق کو پیش کرنے کے چکر میں ہی نہیں ہیں، بلکہ حق کو جو کوئی پیش کر رہا ہے تو اس کو پھیلانے کی بھی ہم لوگوں کو فکر نہیں ہے۔
تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے حالات میں جب وہ 24 گھنٹے ہماری نوجوان نسل اور بالخصوص مسلمان جب ان کے 24 گھنٹے ہاتھ میں موبائل ہوگا اور ان موبائل ہی اس کا استاد بھی بن چکا ہے, ٹیچر بھی بن چکا ہے, کھانا بھی بن چکا ہے, دوپہر کا کھانا, ڈنر, نہ جانے کیا کیا سب ساری کی ساری چیزیں جب وہ وہیں سے سرچ کر کے حاصل کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ فتنے بھی وہیں سے آئیں گے اور وہ عیسیٰ کذاب جیسا انسان ان کی ذہن پر کام کرے گا. ہماری بچیوں کو اور ہماری چھوٹی نسلوں کو ہم لوگوں نے جو ہے کارٹون جیسی فلمیں دی دے تاکہ وہ لوگ ان پر محنت کر کے ان کے اندر کا ایمان کی پختگی نکال کر پھینک دے اور ہماری نوجوان نسلوں پر محنت کرنے کے لیے اس جیسے عیسیٰ کذاب آ جاتے ہیں اور دین کی اور بڑی بڑی داڑیاں رکھ کر کے ان کو بہکانے لگ جاتے ہیں. ایسے حالات میں اور آپ کیا کر رہے ہیں, یہ اصل چیز ہے. آج کے پرائم ٹائم کا یہی پیغام ہے کہ نوجوان نسل ان فتنوں میں ہرگز نہ پڑے. جب کچھ لوگ جو واقعی داڑھی رکھے دیندار لگے اور پھر دوستی بڑھا کر آپ سے کہنے لگے کہ چلیے قیامت کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں سے بات کرنے کے بجائے اس کی اطلاع اپنے مسجد کے کسی امام صاحب کو یا کسی تنظیم کے ذمہ دار سے کہیں. ان سے بات کرنا دور کی بات, ان کے قریب بھی نہ ٹھہرے, اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جادو ٹونا بھی کر دیتے ہیں اور آپ پر ایسے سحر کا انداز ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ قرآن و حدیث کی دلیل دیتے رہیں لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا, جیسا کہ شکیلیت کے فتنے میں ایسا کئی مرتبہ دیکھنے کو آیا ہے اور کئی مائیں بہنیں رو رہی ہیں اپنے بیٹوں کو کھو کر کے. تاکہ ہم اپنا ایمان مضبوط رکھ سکیں, محفوظ رکھ سکیں اس فتنوں کے زمانے میں, اس لیے ایسے لوگوں سے پرہیز کریں, ایسے لوگوں کی مجلسوں سے بیٹھنے سے. اور جب کبھی محسوس ہو کہ کوئی شخص اس طرح کی چیزیں تبلیغ کر رہا ہے تو فوری طور پر اپنے مسجد کے کسی ذمہ دار شخص کو یا امام و خطیب کو اس کی اطلاع کر دیں. ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں, اس ویڈیو کو شیئر کرنا ضروری نہیں بلکہ لازم سمجھیں, کم سے کم ایک شخص 1,000 افراد تک اس ویڈیو کو پہنچائے اور ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک میں جا کر ان ویڈیوز کو دیکھیں جس میں ان کذابوں کی حقیقت کو میں نے بیان کیا ہے اور اس کا آپریشن کیا ہے, تاکہ حقیقت آپ لوگوں کے سامنے آ سکے. اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہمارے تازہ ویڈیو ملتے رہیں اور آپ حقیقت حال سے واقف ہوتے رہیں. مجھے یہاں پر اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والقلم وما يسطرون.